اگر اس نے تمہیں نظر انداز کیا ہے تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے۔ کبھی کسی نے تمہیں نظر انداز کیا، تم انتظار کرتے رہے مگر جواب نہ آیا۔ شاید تم نے سب کچھ سچائی سے دیا، پھر بھی تمہاری قدر نہ ہوئی۔ لیکن یاد رکھو، خاموشی کمزوری نہیں، وقار ہے۔ یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے جو خاموشی کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اسٹوئک فلسفے کے مطابق جب کوئی تمہیں نظر انداز کرے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے۔ پہلا طریقہ، خود کو وقت دو، فوراً رد عمل مت دو۔ جب کوئی شخص تمہیں نظر انداز کرتا ہے تو تمہارے اندر ایک طوفان اٹھتا ہے۔ غصہ، دکھ، بے بسی، یہ سب قدرتی ہیں، مگر ایک اسٹوئک انسان کا پہلا اصول یہ ہے کہ رد عمل دینے سے پہلے توقف کرو۔ اکثر لوگ فوراً میسج بھیج دیتے ہیں، وضاحت مانگتے ہیں یا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس لمحے تمہارے جذبات تمہارے فیصلوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ خاموش بیٹھو، گہرا سانس لو اور سوچو، کیا یہ شخص تمہارے وقت اور توانائی کے قابل ہے؟ کبھی کبھی کچھ نہ کہنا سب سے مؤثر جواب ہوتا ہے۔ خاموشی میں وقار ہوتا ہے۔ جب تم خود کو رد عمل دینے سے روکتے ہو، تم اپنی طاقت واپس حاصل کرتے ہو۔ یہ اسٹوئک ضبط نفس کا پہلا سبق ہے، اپنی فطرت پر قابو۔ دوسرا طریقہ، اپنی توجہ واپس خود پر لوٹاؤ۔ جو شخص تمہیں نظر انداز کرتا ہے وہ تمہاری زندگی کا مرکز نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹوئک فلسفہ کہتا ہے کہ اپنی توانائی صرف ان چیزوں پر لگاؤ جن پر تمہارا اختیار ہے۔ دوسروں کے رویے پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں، مگر اپنے رویے پر ہے۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں۔ یا تو تم اس غم میں جلتے رہو کہ اس نے ایسا کیوں کیا، یا پھر تم اپنی ترقی، صحت اور ذہنی سکون پر توجہ دو۔ کتاب پڑھو، ورزش کرو، دعا کرو یا کوئی نیا ہنر سیکھو۔ جب تم خود پر محنت کرتے ہو، تمہارا اندر روشن ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھو، سب سے بڑا بدلہ خوش اور مطمئن رہنا ہے، بغیر کسی سہارے کے۔ تیسرا طریقہ، اپنے احساسات کو قبول کرو مگر ان کے غلام مت بنو۔ تمہیں تکلیف ہوئی ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسٹوئک سوچ کبھی یہ نہیں کہتی کہ محسوس مت کرو، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ محسوس کرو مگر خود پر قابو رکھو۔ جب تم اپنے جذبات کو دباتے ہو تو وہ اندر ہی اندر زہر بن جاتے ہیں۔ خود سے ایماندار رہو۔ ہاں، مجھے دکھ ہوا ہے، مگر یہ بھی کہو، مگر میں اسے اپنی پہچان نہیں بننے دوں گا۔ احساسات بادلوں کی طرح آتے اور چلے جاتے ہیں۔ تم آسمان ہو، بادل نہیں۔ اپنی اصل پہچان سکون میں ہے، طوفان میں نہیں۔ چوتھا طریقہ، خاموشی کو اپنا ہتھیار بناؤ۔ خاموشی صرف بولنے سے، انکار سے نہیں، بلکہ شعوری فیصلہ ہے کہ میں اپنی توانائی بیکار ثابت کرنے میں ضائع نہیں کروں گا۔ جو شخص تمہیں نظر انداز کر رہا ہے اسے تمہاری توجہ سے طاقت ملتی ہے۔ جب تم خاموش رہتے ہو، تم اس طاقت کو واپس لیتے ہو۔ خاموشی ایک آئینہ ہے جو دوسرے کو اس کی اصل دکھاتا ہے۔ ایک دن وہ سوچے گا، تم نے شور کیوں نہیں مچایا؟ تب اسے احساس ہوگا کہ تم نے اس رشتے کو رد نہیں کیا بلکہ اپنی عزت نفس کو ترجیح دی۔ خاموشی شور سے زیادہ طاقتور جواب ہے، کیونکہ وہ وقار سے بڑی ہوتی ہے۔ پانچواں طریقہ، اپنے معیار تعلقات پر نظر ثانی کرو۔ کبھی کبھی نظر انداز کیا جانا تمہیں دکھ دینے کے لیے نہیں بلکہ آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ لمحہ تمہیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ تعلق واقعی قابل قدر تھا؟ کیا تم ایک ایسے انسان میں وقت لگا رہے تھے جو تمہاری موجودگی کو معمولی سمجھتا تھا؟ رشتے احترام و توازن سے بنتے ہیں،
एक तरफा कोशिशों से नहीं। इसलिए रुक कर देखो कि तुम किन लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह दे रहे हो। हर दरवाज़ा खुला रखना अक्लमंदी नहीं, कुछ बंद दरवाजे सुकून की निशानी होते हैं। छठा तरीका, अपने अंदर की कदर पहचानो। जब कोई तुम्हें नज़रअंदाज करता है तो तुम्हारे दिल में सवाल उठता है, क्या मुझ में कमी है? लेकिन हकीकत ये है कि दूसरों का रवैया तुम्हारी कदर को कम नहीं कर सकता। तुम्हारी कीमत उनकी आंखों से नहीं नापी जा सकती जो तुम्हें देखने की सलाहियत ही नहीं रखते। अपने अंदर वो खूबियाँ याद करो जिन्होंने तुम्हें आज यहाँ तक पहुँचाया है। अपनी खुदी को मजबूत करो, क्योंकि स्टोइक फ़लसफ़ा यही सिखाता है, खुद को पहचानो, दूसरों के फैसलों से नहीं। सातवां तरीका, माफ़ करो, उनके लिए नहीं, अपने सुकून के लिए। माफ़ी कमज़ोरी नहीं बल्कि खुद पर रहम है। जब तुम दिल में किसी के लिए गुस्सा रखते हो तो तुम अपनी तवानाई ज़ाय करते हो। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि तुम दोबारा वही ताल्लुक़ चाहते हो, बल्कि ये कि तुम उस बोझ से आज़ाद हो रहे हो जो तुम्हें अंदर से जकड़ता है। मुआफ़ी स्टोइक ज़ब्त नफ्स का आला दर्जा है, एक ऐसा दिल जो बदला नहीं चाहता बल्कि सुकून चाहता है। आठवां तरीका, अपनी ज़िंदगी का नया बाब शुरू करो। किसी के रवैये ने तुम्हें रोका नहीं बल्कि एक नया रास्ता दिखाया है। जब तुम्हें नज़रअंदाज किया जाता है तो कायनात तुम्हें ये पैगाम दे रही होती है कि ये तुम्हारी कहानी का इख्तिताम नहीं, एक नया आगाज़ है। अब वक्त है तुम अपनी तवानाई वापस लो, अपनी तरजीहात, अपने ख्वाब और अपनी मंजिलों को दोबारा लिखो। तुम्हारा माजी तुम्हें कमज़ोर नहीं करता बल्कि तुम्हें मजबूत बनाता है। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़ता है तुम अपने आप के करीब आते हो। यही स्टोइक फ़लसफ़े की रूह है, खुद पर काबू, खुद से मोहब्बत और सुकून के साथ जीना। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।